بس 2 دن ہیں، جمعے کو تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کا بہت بڑا صحرا صرف اور صرف پاکستان کے سر سجے گا، کیونکہ امریکہ اور ایران نے لڑائی معاف کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ بلومبرگ مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات بھی سامنے لے آیا۔ اب وہ تفصیلات کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تفصیلات یہ ہیں کہ امریکہ ایرانی تیل کی تجارت اور اس سے جڑی بینکاری خدمات پر پابندیاں نہیں لگائے گا۔ دونوں ممالک کا حتمی معاہدے تک موجودہ صورتحال برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا، پھر 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا گیا اور اس دوران ایران اپنا موجودہ جوہری پروگرام برقرار رکھے گا۔ اس کے علاوہ مزید کیا چیزیں شامل ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ واشنگٹن کی جانب سے نئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی، جو کہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان انہی باتوں پر ڈیڈ لاک بھی برقرار تھا، اور فوج کی موجودگی میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حتمی معاہدے میں افزودہ جوہری مواد سے متعلق بھی بات ہوگی، جو کہ جو ایک پوائنٹ ہے جس پر ڈیڈ لاک برقرار تھا، اور ساتھ ہی تہران کی ایک بار پھر جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جبکہ امریکہ نے بھی طے شدہ ٹائم لائن کے مطابق پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ حتمی معاہدہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک لازمی قرارداد کے ذریعے منظور کیا جائے گا۔ تو یہ آج کی اہم خبر اور سب سے بڑی سٹوری یہی ہے کہ ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے اور صرف 2 دن باقی ہیں، معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ بالکل ایسی، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنی جلدی، بلکہ کوشش ہے، ہماری خواہش ہے کہ جلدی یہ 2 دن گزریں اور پھر ہم اس چیز کو خود وٹنس کریں۔ بہرحال 2 ماہ کی بحری ناکہ بندی کے بعد ایرانی خام تیل کی کھیپ روانہ ہو گئی ہے، اور ایرانی میڈیا کے مطابق پابندیاں ہٹانے کے بعد سے اب تک کم از کم 5 ایرانی تیل بردار اور کارگو جہاز بغیر کسی رکاوٹ کے بین الاقوامی پانیوں سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کے بعد عالمی توانائی منڈیوں میں بھی اہم پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل قیمت میں مزید 5% کمی ہوئی ہے، جس کے بعد امریکی کروڈ آئل 76 اور برطانوی تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بالکل، اور شاید اسی کمی کی وجہ سے لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا۔ لیکن پاکستان میں ابھی بھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہو رہا۔ جو پاکستانی عوام ہے وہ ابھی بھی یہی جو ہے نا وہ دہائیاں کر رہے ہیں اور وہ یہی فریاد کر رہے ہیں، لیکن ایک خطرے کی کہ گھنٹی جلد بھی سے جلد یہ بجا دی گئی کم ہے کیا کہ جائے۔ اتنی جلدی اس چیز کا جو عالمی چین ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ بالکل تو ایسا ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے، اور یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ ان کی روایت بن چکی ہے۔ انہوں نے دھمکی کہہ دی ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو قیامت ڈھا دیں گے۔ G7 اجلاس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی واضح کر دیا کہ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جمعے کو آبِ ہرمز مکمل کھول دی جائے گی۔ امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کا دوسرا مرحلہ بھی جلد مکمل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی ٹائٹ کیا کہ نیتن یاہو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ یہ جتا دیا کہ اسرائیل کا وجود امریکہ کی وجہ سے ہی، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح سپوائلر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور آگے بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ تو ان کو ٹائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اسرائیل ٹائٹ نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پھر دوسری جانب اسرائیل جنوبی لبنان پر حملے بند کرے، حملے بند نہیں ہوئے، اسرائیل کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی عسکری کمان نے بھی خبردار کر دی ہے۔ آرمی چیف جنرل امیر حتمی نے دشمن کو شٹ اپ کال دے دی کہ ایران کے خلاف جارحیت کا کوئی سوچے بھی مت۔ بالکل ایسے انہوں نے مزید کہا کہ دوبارہ غلطی کی تو فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گے۔ دونوں سائیڈ سے جو بیانات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ساتھ ہی ایران عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ مضبوط اور سرحدیں پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں، ان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنی دفاعی طاقت مزید بڑھائے گا۔ قدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ سے امریکہ بدنام اور اسرائیل زوال پذیر ہوا ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایران کی ثابت قدمی دشمنوں کے لیے خوف کا باعث بنی ہے۔ بالکل ایسی، اور اسماعیل کانی نے باب المندوب کو اہم اسٹریٹجک کارڈ قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ساری سچویشن میں جس کا سیٹ بیک ہے وہ نیتن یاہو کو ہی ہوئے اور امریکہ کو ہی ہوئے۔ اسی وجہ سے امریکہ کی یہی کوشش رہی ہے اور یہی خواہش ہے کہ جلدی اس معاملات کو جو ہے نا وہ ڈیل کیا جا سکے اور اس سچویشن میں سے نکلا جا سکے، کیونکہ بنیادی طور پر اس کا نقصان انہی لوگوں کو ہو رہا ہے، اور ایران تو جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ کس طرح سے وہ ثابت قدم رہا ہے۔ تو دوسری جانب امن کا موقع ہاتھ سے نہ جائے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے یمن کا بحران بھی سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عاصم افتخار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ ایران امن معاہدہ
खित्ते में इस्तेहकाम का मौका है, यमन में सियासी अमल तेज किया जाए। बोले कि यमन बहरान का पायदार हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, मुज़ाकरात ही तमाम तनाज़ात का हल है। यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन है, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। आलमी ताउन बढ़ाना होगा ताकि ये मसला हल किया जा सके। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का कहना था कि 1600 कैदियों का तबादला अहम पेशरफ्त है। हौसी अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनों को फौरी रहा करे, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। ये बहुत ही अहम बयान है और ये मुद्दा, यमन का जो मुद्दा उठाया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी भी बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि बैनुल अक़वामी तौर पर इसको हल करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, मुकम्मल किरदार अदा किया जाए और साथ ही प्रेशराइज़ किया जाए ताकि जो वहाँ पर तबाही है और जो मसला है उसको बेहतर तरीके से हल किया जाए। और साथ ही सऊदी काबीना का इजलास वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में जद्दा में हुआ। काबीना इजलास में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इजलास है, बहुत बड़ी ये खबर है। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों को खूब सराहा है और पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है। सऊदी अरब भी इस बात को खूब सराह रहा है। पाकिस्तान और कतर ने भरपूर सालिसी का किरदार अदा किया है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है, कतर ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन सऊदी अरब ने खुद भी भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने जो है ना वो भरपूर कोशिशें की हैं। पाकिस्तान तो खैर शटल डिप्लोमेसी की, हर फोरम पर जाकर बात की, तमाम फरीकैन को एक मेज़ पर बिठाया और जो नहीं मान रहे थे उनको मनाया। फिर जो दो ऐसी ताकतें थी, आलमी ताकतें जो एक साथ बैठने को तैयार नहीं थी, उनको बिठाया। तो सेहरा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के सारी सचता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब का, तुर्की का, कतर का भी उतना ही अच्छा जो है ना वो किरदार प्ले किया। फिर चाइना ने भी बैकडोर बहुत अच्छा किरदार प्ले किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, G7 ममालिक की बात करें। G7 ममालिक ने अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इसे तारीखी लम्हा करार दे दिया है। मुश्तरका बयान के मुताबिक ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई खतरात को भी मद्देनजर रखा जाए। G7 ममालिक ने आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी पर जोर दिया। कहा कि फ्रांस, बरतानिया दिफाई इकदाम आबना हुर्मुज़ में नेविगेशन बहाल करने में मददगार हो। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके अलावा तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेजी से बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। जबकि लेबनान में फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि असलहा सिर्फ रियासती कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ये अहम बयान है कि जो असलहे का कंट्रोल है वो सिर्फ रियासत के हाथ में होना चाहिए। आम लोगों के हाथ में होगा तो फिर तो जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इसी हवाले से हमने आपको ये अपडेट किया है कि जो जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रियासत में कंट्रोल है खास खुसूसी तौर पर असलहे का, वो रियासत को अपने ही पास रखना चाहिए, ना कि दीगर लोगों को दे दिया जाए। ये रियासत सबसे पहले और रियासत का ही ये डोमेन है कि किस तरह से जो है ना वो रियासत में चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पॉम्पियो का भी एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है ईरान अमेरिका अबूरी मुआहदे पर पॉम्पियो की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि हमेशा अमन की अपील करें, मुज़ाकरात की हिमायत करें और तनाज़ा जंग के बजाय मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। उम्मीद है कि जंग खत्म होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और अमन का पैगाम ही है जिससे पूरी दुनिया बेहतर तरीके से चल सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जौहरी हथियारों का खात्मा करना चाहिए। ये उनकी जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि जौहरी हथियार दुनिया में नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से फिर अमन होगा। मौशी और समाजी मसाइल के हल पर भी तवज्जो देना होगी, पोम्पियो की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो उनका ये बहुत ही अहम बयान है जो कि सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि ईरान अमेरिका अबूरी मुआहदे पर उनका ये रद्द-ए-अमल के मुआहिदा मुकम्मल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा अमन की अपील करें और साथ ही मुज़ाकरात की हिमायत करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े से किसी भी तनाज़े का हल नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि तनाज़ा जंग के बजाय मुज़ाकरात से ही हल करना चाहिए। उन्होंने और कहा कि उम्मीद है कि जंग खत्म होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। हमें जौहरी हथियारों का खात्मा करना चाहिए, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। मजीद उन्होंने कहा कि मौशी और समाजी मसाइल के हल पर भी तवज्जो देना होगी और इसी के नतीजे में दुनिया में अमन कायम हो सकेगा। डेफिनेटली हर वो इंसान जो बसीरत रखता है, जो अकल रखता है, जो शऊर रखता है, वो यही कहता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात से सब कुछ ठीक हो सकता है। बहरहाल अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के जतन, अमेरिका ने 100 से ज़ायद चीनी कंपनियों के ब्लैक लिस्टिंग मौखर कर दी है। फैसले से मुस्तफीद कंपनियों में डीप सीक, इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि CXMT भी शामिल हैं। अमेरिका ने कौमी सलामती खदशात के बावजूद ये अहम कदम उठाया है। तो अमेरिका के चीन के साथ जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें हैं, अब देखना ये कि कितनी मुस्तफीद साबित होती हैं और इसका फायदा होता भी है। और ऐसे ये कोशिश की जा रही है कि
کہ جتنے اچھے سفارتی اور ٹریڈ کے لحاظ سے تعلقات ہے دیگر ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کیا جائے. امریکہ کی بھی یہ بھرپور کوشش ہے اور اسی نتیجے میں امریکہ نے چینی کمپنیوں سے ان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے, ان کی بلیک لسٹنگ کو مؤخر کر دیا ہے اور انہوں نے 100 سے زائد چینی کمپنیاں ہیں جن کی بلیک لسٹنگ کو مؤخر کر دیا ہے. یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس سے جو کمپنیاں ہیں جو مستفید ہوں گی ان میں ڈیپ سیک شامل ہے اور ساتھ ہی CXMT بھی شامل ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے قومی سلامتی خدشات کے باوجود یہ اقدام اٹھایا ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بیان ہے, یہ خبر ہے کہ اپنی سلامتی کے خدشات ہیں ان کو, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, جس کے نتیجے میں انہوں نے بلیک لسٹنگ کو ختم کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آگے بات کریں تو FBI کا وائٹ ہاؤس میں UFC ایونٹ پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. یہ جو ایونٹ ہے وائٹ ہاؤس میں منعقد کیا گیا تھا جس میں جو حملہ تھا اس کو ناکام بنانے کا دعویٰ FBI کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مبینہ حملے کی سازش میں ملوث 5 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے, جبکہ منصوبے میں ڈرون سے وائٹ ہاؤس کے شمالی حصے کو نشانہ بنانا تھا. یہ دستاویز میں سامنے آیا ہے, جبکہ سنائپر سیاستدانوں اور دیگر افراد پر فائرنگ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے. بالکل ایسے ہی امریکی صدر نے بھی اپنی سالگرہ پر منعقدہ ایونٹ میں شرکت کی تھی اور تقریب میں ریپبلکن اراکین سمیت کئی نامور افراد شریک تھے, لیکن یہ واقعہ پیش آنا تھا لیکن یہ آ گیا.